اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، کلاس اردو، کلاس 7 مضمون اردو، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ پرانا ہے، کل والا ہے، ٹاپک کل والا ہے۔ گرامر ٹاپک میں ہمارا جو کل والا لیسن تھا وہ جنس کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج اس کا دوسرا لیکچر ہے۔ کل کے لیکچر میں ہم نے مذکر، مؤنث، تذکیر و تانیث حقیقی، تذکیر و تانیث غیر حقیقی، اور جو اس کے جو غیر یعنی جو بے جان اسما کی تذکیر و تانیث ہے، اس کے کچھ اصول کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج اس کا جو باقی جو اصول ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اصول نمبر 5 سے اصول نمبر 12 تک آج ہم پڑھیں گے۔ لیکن آج کے لیسن سے پہلے ہم تھوڑا سا نظر ڈالیں گے جو ہمارا کل والا جنس کے لحاظ سے اسم کی اقسام، جو ہمارا اس سے پہلے کے لیکچر تھا، اس پر نظر ڈالیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد ہے تو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ مذکر جو ہے جنسی اعتبار سے اسم کی 2 اقسام ہے، مذکر اور مؤنث۔ مذکر ایسا اسم جو نر کے معنوں میں استعمال ہو، جبکہ مؤنث ایسا اسم جو مادہ کے معنوں میں بولا جائے، مثال کے طور پر لڑکی، عورت، اور مذکر لڑکا، مرد وغیرہ۔ جو آپ لوگ جانتے ہیں، انگلش میں بھی اس کو میں نے آپ لوگ کو سمجھایا تھا۔ پھر اس کے آگے 2 طرح کی ہے، تذکیر و تانیث حقیقی اور تذکیر و تانیث غیر حقیقی۔ تذکیر و تانیث حقیقی کا مطلب کیا ہے کہ جاندار اسما کی تذکیر و تانیث کو حقیقی کہتے ہیں۔ جو جاندار ہے، جو سانس رکھتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقی کہتے ہیں۔ جبکہ اور اس کا کیا ہے کہ قدرتی طور پر ان میں ہر ایک کے جوڑے موجود ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اس میں ہم کنفیوژن نہیں ہوتے، ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ میل ہے، فیمیل ہے، تو اس میں ہمیں زیادہ کنفیوژن نہیں ہوتا۔ لیکن جو غیر ہے، جو غیر حقیقی ہے، جو بے جان اسما ہے، تو اس میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا، قدرتی طور پر اس کا کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہوتا۔ ہاں، پھر جو لینگویج ہوتے ہیں، جو زبانیں ہوتے ہیں، اس میں مختلف قاعدے ہیں اس کے، تو ایک فرضی تعلق کے بنا پر انہیں ہم مذکر اور مؤنث قرار دیتے ہیں۔ اس لیے ان کی جو تذکیر و تانیث ہے، اس کو غیر حقیقی کہتے ہیں۔ مثالیں بھی میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ ناک مؤنث ہے اور کان مذکر ہے۔ پھر میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ جاندار کے لیے بھی قاعدے ہیں، لیکن اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ بے جان اسما کی تذکیر و تانیث ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ جو الفاظ یعنی جسامت میں بڑا ہونے کی بنا پر اکثر وہ مذکر بولے جاتے ہیں، اور جن کے آخر میں یہ آئے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مؤنث ہوتے ہیں۔ اچھا، مثلاً تیلی، ٹوکری، پیالی وغیرہ۔ پھر دوسرے اصول میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جن الفاظ کے آخر میں یہ آئے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مؤنث، ٹوپی، موری، چھڑی، ٹوکری وغیرہ۔ اور جن اسماء کے آخر میں یا آئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مؤنث ہوتا ہے، مثلاً فڑیا، ڈبیا، لٹیا، کٹیا وغیرہ۔ پھر میں نے آپ لوگوں کو سحرفی الفاظ کے بارے میں بھی سمجھایا تھا کہ سحرفی الفاظ کیا ہوتے ہیں، 2 حرفی کیا ہوتا ہے کہ جو 3 حروف سے بنے، 2 حروف سے بنے تو 2 حرفی، 3 سے بنے سحرفی۔ مثلاً ادا، وفا، جفا، یعنی جن کے آخر میں الف آ جائے تو یہ مؤنث ہوں گے، جفا، عطا، سخا، رضا، حیا، قضا، دعا وغیرہ۔ جن الفاظ کے آخر میں ہو آ جائے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، پھر سے ہم اس کو ایک دفعہ میں نے پڑھ لیا تھا، لیکن آج میں پھر سے آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا۔ جو آج کا جو ہمارا لیسن ہے، تو 5 نمبر اصول سے ہم شروع کریں گے۔ اصول نمبر 5۔ اچھا، اصول نمبر 5 میں کیا ہے کہ جن الفاظ کے آخر میں ہو تو بالعموم مؤنث آتے ہیں۔ یہ اس پر میں نے آپ لوگوں کو کل بھی سمجھایا تھا کہ جن الفاظ کے آخر میں یعنی اسم کی جمع ہے، جن اسماء کے آخر میں ہے آئے تو یہ
مؤنث ہوں گے۔ مثال کے طور پر را، نگاہ، دا، یہ وغیرہ جو ہے، یہ را، نگاہ، یہ جو ہے درگاہ، بارگاہ، پناہ، خانگاہ، یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہیں، ٹھیک ہے، مؤنث ہم بول جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام زبانوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں۔ ویری امپورٹنٹ ٹاپک، ویری امپورٹنٹ اصول، جو بہت ہی انتہائی اہم اصول ہے، آپ لوگوں کے لیے آسان بھی ہے، کہ جتنے بھی زبانیں ہیں، اردو، پارسی، انگریزی، عربی، پشتو، یعنی جو جتنے بھی زبانیں ہیں، یعنی تمام زبانیں جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ مؤنث ہے، اردو، پارسی، انگریزی، عربی، یہ جب ہم بولتے ہیں تو مؤنث بولیں گے۔ اچھا، جو ساتواں اصول ہے، تمام نمازوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں۔ جتنے بھی نماز ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اشراق، چاشت، یہ سارے جو ہیں یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم مؤنث بولتے ہیں۔ اصول نمبر 8، تمام آوازیں مؤنث ہوتی ہیں۔ اصول نمبر 8، تمام آوازیں مؤنث ہوتی ہیں۔ مثلا بادل کی گرج، کوئل کی کھوکھو، مکھیوں کی بنبناہٹ، ہوا کی سرسراہٹ، یہ جو آوازیں ہوتی ہے، جو پیدا ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تمام جو ہے یہ مؤنث ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بادل کی گرج، شور آ رہی ہے، کوئل کی کوکو آ رہی ہے، تو یہ جو کوکو ہے، بنبناہٹ ہے، سرسراہٹ ہے، بادل کی گرج، یہ جو ہم جو طوفان وغیرہ میں ہم سنتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے جو ہے یہ کیا ہے؟ آوازیں، یہ مؤنث ہیں۔ اچھا، جو 9 اصول ہیں، جن اسماء، کیفیت یا حاصل مصدروں کے آخر میں تے، یہ، گی، شن ہو، وہ عموماً مؤنث آتے ہیں۔ یعنی تھے، یہ، جن کے آخر میں آئے یہ مؤنث ہوں گے۔ مثلا شرافت، تو آخر میں کیا ہے؟ تے ہے، تو یہ مؤنث ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا جو ہے ندامت ہے، تو آخر میں تے ہے، مؤنث ہے۔ بہادری، یہ ہے، تو ہم نے اصول میں کہا کہ تے، یہ، گے، شین، یہ جب آ جائے تو یہ کیا ہوگا؟ وہ عموماً کیا ہوتا ہے؟ مؤنث ہوتا ہے۔ مثلا یہ مثالیں ہیں، نیکی، بدی، دیوانگی، مردان کی کوشش، بخش، وغیرہ، یعنی کہ جن الفاظ کے آخر میں تی، یہ، گی، شین آ جائے تو یہ کیا ہوں گے؟ مؤنث ہوں گے۔ اصول نمبر 10 میں، جن اسموں کے آخر میں آئی آئے وہ عموماً مؤنث ہوتے ہیں۔ آئی، یہ کیا ہوتے ہیں؟ آئی، یہ پرتی، یہ جو ہم کہتے ہیں پشتو میں، تو یہ کیا ہوں گے؟ مؤنث ہوں گے۔ مثلا اچھائی، یہ نا، تو یہ آئی ہے، اچھائی۔ برائی مؤنث ہے۔ رنگائی، تو یہ مؤنث ہوگا۔ دھلائی مؤنث ہوگا، دھلائی مؤنث ہوگا۔ پڑھائی مؤنث ہوگا، اترائی مؤنث ہوگا۔ یعنی مطلب جن اسموں کے آخر میں آئی آئے تو یہ کیا ہوگا؟ مؤنث ہوں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، نمبر 11، جن اسماء کیفیت کے آخر میں آؤ آئے، الف و، تو یہ کیا ہوں گے؟ فن آئے، وہ بالعموم مذکر، آؤ فن، یہ کیا ہوگے؟ یا یہ آئے یا یہ فن ہے، آؤ آئے یا فن آئے، وہ مذکر ہوتے ہیں۔ ابھی مذکر کی طرف ہم آگے، یاد رکھنا۔ مثال کے طور پر جھکاؤ، تو اس کے آخر میں وہ آیا ہے تو یہ مذکر ہے، ہو گیا۔ بناؤ، وہ آیا ہے تو یہ مذکر ہے۔
بہاؤ واو آئے تو یہ مذکر ہے۔ اچھا پن کی بھی بات کی ہم نے کہ پن بھی آ جائے تو یہ بھی مذکر ہوگا۔ بچپن، دیوانہ پن، پن آیا ہے، لڑکپن، لڑکپن، بولا پن، یہ وغیرہ جو ہے، یہ جو الفاظ کے آخر میں پن آ جائے تو یہ مذکر ہوں گے۔ آؤ پن، یہ زیادہ تر کیا ہوتے ہیں؟ مذکر ہوتے ہیں۔ نمبر 12، تمام براعظم و ملکوں اور شہروں کے نام مذکر ہیں۔ جتنے بھی براعظم ہیں اور شہریں ہیں سب کے نام کیا ہے؟ مذکر ہیں۔ یعنی جتنے بھی براعظم ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا 7 براعظم ہیں، ایس میں شاید آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے۔ براعظم ایشیا، براعظم افریقہ، براعظم یورپ، براعظم انٹارکٹیکا، براعظم ایشیا اور براعظم امریکہ وغیرہ 7 ہے، آئی تھنک مجھے بھول گئے لیکن 7 ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ سارے نام کیا ہوں گے؟ یہ مذکر ہے۔ اچھا شہروں کے نام بھی مذکر ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور جتنے بھی ممالک ہیں ملکوں کے نام بھی۔ ایشیا جو ہیں یہ براعظم میں آتا ہے، یہ مذکر ہوں گے۔ یورپ براعظم ہے، مذکر۔ افریقہ، اچھا ملک، امریکہ ملک ہے، مذکر ہوگا۔ پاکستان ملک ہے، مذکر ہوگا۔ ایران ملک ہے، مذکر ہوگا۔ افغانستان ملک ہے تو مذکر ہوگا۔ اسی طرح ہندوستان مذکر۔ اچھا یہ شہر، گجرات، پشاور، لاہور، حیدرآباد، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ جو ہیں یہ شہریں ہیں۔ تو جتنے بھی براعظم و ملکوں اور شہروں کے نام ہیں تو یاد رکھنا یہ مذکر ہوں گے۔ آج کے لیسن میں انتہائی امپورٹنٹ چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ اچھا جو دلی کو مؤنث بولتے اور دہلی کو مذکر، یہ انڈیا میں جگہ ہے۔ اچھا تو آج کے لیے یہ لیکچر کافی ہیں۔ تھوڑا میں آپ لوگوں کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی زبانوں کے نام ہیں مؤنث ہے، اور جتنے بھی نمازوں کے نام ہیں تو یہ مؤنث ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اور جتنے بھی آوازوں کے نام ہیں تو یہ بھی مؤنث ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور جن الفاظ کے آخر میں آؤ فن آئے تو یہ مذکر ہوں گے۔ یہ جو انتہائی امپورٹنٹ اصول ہے یہ ذہن میں رکھے بچوں۔ تمام دیکھو پہلے مؤنث ہے، تمام زبانوں کے نام، تمام نمازوں کے نام اور تمام آوازوں کے نام، یعنی تمام زبانوں کے نام، تمام آوازوں کے نام اور تمام نمازوں کے نام جتنے بھی ہیں یہ مؤنث ہوں گے، اور مذکر کیا ہوں گے؟ براعظم و ملکوں اور جو شہروں کے نام ہیں یہ سارے کیا ہوں گے؟ مذکر ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور جن الفاظ کے آخر میں واو یا پن آئے تو یہ بھی مذکر ہوں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ بہت ایزی ہے، ذہن میں رکھیں، نوٹ کر لیں کہ جتنے بھی زبانیں ہیں، جتنے بھی نمازیں ہیں اور جتنے بھی آوازیں ہیں، یہ 3 جو ہیں یہ زبانیں، نمازیں، آوازیں، یہ مؤنث ہوں گے۔ ملک جتنے بھی براعظموں کے نام ہیں، ملکوں کے نام ہیں، شہروں کے نام ہیں، یہ مذکر ہوں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اس کے علاوہ جس کے آخر میں آؤ پن آئے تو یہ کیا ہوں گے؟ یہ بھی مذکر ہوں گے۔ اور ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، بہت انتہائی ہے، اس میں تو نہیں ہے لیکن میں آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں۔ جن الفاظ کے آخر میں یہ نون، تے، ٹے، الف، سین، جن الفاظ کے آخر میں ین، تٹس، ین تٹس آ جائے، یعنی یہ آ جائے، نون آ جائے، تے آ جائے، ٹے آ جائے، سین آ جائے، ین تٹس آ جائے تو یہ کیا ہوگا؟ ان میں سے ایک لفظ بھی آخر میں آ جائے تو یہ مؤنث ہوں گے۔ ین تٹس، اس سے پورا لفظ بنتا ہے ین تٹس۔ ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹ، جہاں تک ہوم ورک ہے تو آپ لوگوں کو آج کے لیے انشاءاللہ کل والے لیسن میں اس کو میں کمپلیٹ کروں گا، تذکیر و تانیث کو۔ اچھا جو ہوم ورک ہے تو فتوحاتی انسانی کے سوال نمبر 1، 2، 3 یاد کر کے لکھے، مجھے وائس میں بھیجو یا جو بھی آپ لوگوں کو مرضی آسان ہو تو اس پہ آپ بھیج سکتے ہو۔ سبق فتوحات انسانی کے سوال نمبر 1، 2، 3 یاد کر کے لکھیں، ٹھیک ہو گیا؟
تھینک یو سو مچ پیارے بچوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہو گیا اور بہت انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک تھا. ہم اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.